واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، قرآن اور اہل بیت اطہار چینل سے آپ سے مخاطب ہے۔ اس سے پہلے کہ آج کے ہم موضوع پر اپنی گزارشات کو آپ کے سامنے پیش کریں، سب سے پہلے تمہیدی گفتگو کے طور پہ میں آپ کے سامنے ایک کتاب کا حوالہ میں دینا چاہ رہا ہوں۔ یہ کتاب سید مناظر حسن گیلانی، سابق صدر شعبہ اسلامیات عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد دکن کی تحریر کردہ ہے، جس کا نام ہے حضرت امام ابو حنیفہ کی سیاسی زندگی۔ علامہ سید مناظر حسن گیلانی صاحب کی یہ لکھی ہوئی کتاب ہے، صدر شعبہ دینیات جامعہ عثمانیہ، اور یہ نفیس اکیڈمی اردو بازار کراچی کی شائع کردہ ہے۔ یہ کتاب یعنی آپ کے سامنے میں پیش بھی کر رہا ہوں حوالہ کے طور پہ، اور یہ نفیس اکیڈمی اردو بازار کراچی سے شائع کردہ ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ کی سیاسی زندگی، اس کے صفحہ نمبر 400 کی تحریر میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور یہ تحریر پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ علماء اہل سنت اور عوام اہل سنت میں ایک جو پرسیپشن کریٹ کیا جاتا رہا ہے، اور یہ پرسیپشن عام ہے، بلکہ بالخصوص ایک خاص طبقہ فکر کہ جس پہ خارجیت اور ناسبیت کے جو اثرات ہیں وہ بہت غیر مرتب ہوئے ہیں، یعنی ان کی یہ سوچ بالعموم ہے۔ صفحہ نمبر 400 پر علامہ سید مناظر حسن گیلانی ان لوگوں کی سوچ پہ اپنا تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ سچ پوچھئے تو یہ وہی سوال ہے جو اس زمانے میں بھی مسلمانوں کے مختلف طبقوں میں زیر بحث ہے۔ یعنی ایک طبقہ پیدا ہو گیا ہے جو بنی امیہ کے سلاطین متعجمین کے مقابلہ میں بیچارے حضرت علی و کرم اللہ وجہہ کو محل طعن و ملامت بناتے رہتے ہیں۔ یہ عبارت ہے علامہ سید مناظر حسن گیلانی کی، اور یہ آج سے تقریباً یعنی کہ ایک صدی پہلے کی عبارت ہے۔ یعنی اس دور کی سوچ کا آپ اندازہ لگائیں، اور آج اس میں کس قدر ترقی ہو چکی ہوگی۔ لکھتے ہیں کہ مرتضیٰ علیہ السلام سے ان لوگوں کو اس کی شکایت یہ ہے کہ مسلمان کفار کے مقابلہ میں مسلمان صفارہ تھے، اور فتوحات پر فتوحات حاصل کیے ہوئے چلے جا رہے تھے، کہ حکومت کی بات جو ہی حضرت علی کے ہاتھ میں آئی تو انہوں نے کفار کے محاذ سے مسلمانوں کے رخ کو پھیر کر ان لوگوں کے مقابلے میں ان کو کھڑا کر دیا، جو خود بھی اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے تھے،
اور بجائے حضرت علی کے سمجھتے تھے کہ اقتدار حکومت کے صحیح اور جائز حقدار وہی ہیں۔ پھر آگے علامہ صاحب لکھتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ جو مقابلہ غیروں سے ہو رہا تھا، علی نے غیروں سے ہٹا کر اس مقابلہ اور مقاتلہ کو خود باہم مسلمانوں کے اندر قائم کر دیا۔ سمجھا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے مقابلہ میں مسلمانوں کی تلوار نکالنے کی سنت سب سے پہلے حضرت ہی نے قائم کی۔ اس سلسلے میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ساتھ جن احسان فراموشیوں کا ارتکاب کرنے والے کر رہے ہیں اور جن الفاظ میں اللہ کی اس برگزیدہ بندے کو یاد کرنے والے یاد کر رہے ہیں، اللہ مشتقی کے سوا اس کے جواب میں اور کیا کہا جاتا ہے؟ ان کے دور حکومت کے نقشے کو دکھلا کر پوچھا جاتا ہے کہ اسلامی دائرہ اقتدار میں بتایا جائے کہ زمین کا کتنا حصہ انہوں نے داخل کیا، اور اسی کو دکھلا کر اعلان کر دیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے حکمرانوں میں علی سے زیادہ ناکام حکمران اسلامی تاریخ میں کوئی گزرا نہیں۔ ناکامی کی دلیل یہ ہے کہ 4 سال 9 ماہ کی اپنی مدت حکومت میں 1 انچ کا اضافہ بھی مسلمانوں کے فتوحاتی اٹلس میں ان کے زمانہ میں نہیں ہوا، بلکہ باہمی خانہ جنگی کی وجہ سے مسلمانوں کی سیاسی قوت کو شدید صدمہ پہنچا۔ ظاہر ہے کہ میری اس کتاب میں اس مسئلہ پر تفصیلی گفتگو کی بھلا کیا گنجائش پیدا ہو سکتی ہے، لیکن الفزاری کے طرف سے ہارون الرشید کے دربار میں امام ابو حنیفہ پر جو الزام قائم کیا جا رہا تھا، چونکہ قریب یہ وہی الزام ہے جو حضرت علی پر اس زمانے میں عائد کیا جاتا رہا، اس لیے ضمناً اس کا ذکر کرنا پڑا، کیونکہ آج بھی یہی الزام اس زمانہ میں دہرایا جا رہا ہے۔ اب آگے وہ صفحہ نمبر 401 ہے، وہ حضرت علی اور غلطی ہائے مضامین کی سرخی کے تحت لکھتے ہیں۔ علامہ سید بنادر حسن گیلانی اپنی اس کتاب حضرت امام ابو حنیفہ اور ان کی سیاسی زندگی، وہ لکھتے ہیں کہ باوجود دیکھنے کے جو نہیں دیکھنا چاہتے ان کو کیسے دکھایا جائے۔ حضرت علی پر تنقید کرنے والوں کی طرف سے اس قسم کی باتیں جب میرے کانوں میں پہنچتی ہیں تو ہمیشہ دل میں یہ خیال آیا کہ علی کی پچھلی زندگی پر تنقید کرنے والے ان کی زندگی کے ابتدائی زمانے کی ابتدائی خدمات سے اپنے آپ کو کیوں بندہ بنا لیتے ہیں۔ وہ اسلامی اطلس میں ایران و مصر، شام و عراق کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، لیکن میں پوچھتا ہوں کہ قادسیہ میں جو کامیابی مسلمانوں کو نصیب ہوئی، کیا بدر کی فیصلہ کن کامیابی کے بغیر نصیب بھی ہو سکتی تھی؟ وہ خوش ہوتے ہیں کہ یرموک ندی کے ساحل پر معجزانہ شکست ان کے دشمنوں کو اٹھانی پڑی، لیکن یرموک کی فتح پر خوشی کے شادیانے بجانے والوں سے کون پوچھے کہ ارے محسن میں کشو، یرموک تک تم پہنچ بھی سکتے تھے کہ اگر کھولنے والا تم پر خیبر کے پہاڑی قلعوں کے دروازوں کو نہ کھول دیتا۔ سچ کہتے تھے ابو ہریرہ کہ جب کسی ملک کی فتح کی خبر مدینے پہنچتی تھی
کہ خبر گو آ جائی ہے، لیکن فتح کا یہ واقعہ تو اسی دن پیش آ چکا تھا جب مدینہ کے اطراف میں اللہ کا رسول اور رسول کے ساتھی خندق کھودنے میں مصروف تھے۔ تم نے تو دجلہ کے کنارے دیکھا کہ سعد بن ابی وقاص اپنی فوج کو تراتے ہوئے مدائن کی طرف لے جا رہے ہیں، لیکن دیکھنے والوں نے اسی واقعہ کو اسی وقت دیکھ لیا تھا جب مدینہ کے خندق کو پھاند کر عمر بن عبدود عرب کا سورما اس شخص سے مبارزت طلب کر رہا تھا جس نے ایک ہی وار میں 100 کے برابر سمجھے جانے والے اس پہلوان کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے۔ یقیناً حافظے کمزور بھی ہوتے ہیں، لیکن کیا اتنے کمزور کہ ہر دوسرے قدم کو اٹھانے کے بعد دماغ سے یہ بات نکل جائے کہ دوسرا قدم اٹھ ہی نہیں سکتا اگر پہلا قدم نہ اٹھتا؟ یہ فطرت کی انتہائی دنایت اور گندگی ہے کہ جس نے سارے جسم سے کانٹوں کو نکالا، اس کے احسانوں کا صرف اس لیے انکار کیا جا رہا ہے کہ آنکھ جب کھلی تھی تو اس وقت ہمارے سامنے صرف وہی تھا جس نے آخر میں آنکھ کے کانٹوں کو کھینچ لیا تھا۔ میں نے اس کتاب پر کسی موقع پر حضرت عمر بن عبدالعزیز کا وہ پر مغز اور حکیمانہ فکرہ نقل بھی کیا ہے کہ محمد رسول اللہ کو اللہ نے دین کا داعی بنا کر بھیجا تھا، نہ کہ جابی، یعنی ٹیکسوں کے وصول کرنے والا ٹیکس کلیکٹر۔ خدا نے ان کو رسول نہ بنایا تھا جو سب سے زیادہ آدمیوں سے ٹیکس وصول کرنے میں کامیاب ہو۔ اگر لوگوں کے سامنے اسلامی نقطۂ نظر سے بھی وہی سب سے بڑا کامیاب ہے اور محصول ادا کرنے والوں کی تعداد میں جو اضافہ نہ کر سکا وہی اسلام کا سب سے ناکام آدمی ہے، تو محسوس آپ ہی بتائیے کہ کیا بات کی جائے۔ ٹیکس ادا کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ کرنے والوں کی دنیا میں کبھی رہی ہے۔ آج بھی اس زمین کے کرۂ ارض پر ایسی محصول وصول کرنے والی قومیں پائی جاتی ہیں کہ ان کے محصول ادا کرنے والوں کے سامنے سے کہتے ہیں کہ آفتاب کبھی غائب نہیں ہوتا۔ تاریخ کی مختلف منزلوں پر ایسی قومیں اور ایسے اشخاص نظر آتے ہیں کہ اگر فضائل و کمالات کا لے دے کر سارا معیار محصول ادا کنندوں کی تعداد کا اضافہ ہی ہے اور وہ صرف اسی معیار کو پیش کر کے علی کے مقابلہ میں بنی امیہ کی حکومت سرائی جا رہی ہے، تو سرانے والوں کا یہ گروہ اس وقت کیا کرے گا جب انہی کے سامنے ان کو لا کر کھڑا کر دیا جائے جن کے محصول ادا کنندوں کی تعداد کے مقابلہ میں بنی امیہ کے محصول ادا کرنے والے شاید وہ نسبت بھی تو نہیں رکھتے جو کسی سیاہ رنگ کی گائے کے سیاہ بالوں میں چند سفید بالوں کی ہوتی ہے جو کئی پیدا ہوتے ہیں۔ ان سے پہلے بھی ایسوں کی کمی نہ تھی اور ان کے بعد بھی وہ کمی نہیں رہی، بلکہ شاید ان کے زمانہ میں بھی ایک سے زیادہ ایسی قومیں پائی جاتی تھی۔ یہ علامہ سید بناظر حسن گیلانی کی کتاب حضرت امام ابو حنیفہ کی سیاسی زندگی سے میں نے ایک اقتباس آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ آج ہم پھر اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں کہ موجودہ حکومت نے کچھ عرصہ سے یکساں نصاب تعلیم کے نام پہ ایک ایسی ڈرامہ بازی بھی شروع کی ہوئی ہے کہ تاریخ کی اس نااہل بہترین اور ناکام بہترین حکومت نے جہاں پہ اپنی
ناکامی اور نااہلیوں کی اور اپنے نکمے پن اور پھوڑ پن کی ایک تاریخ جو ہے وہ درج کی ہے. وہاں پہ اس نے یعنی کہ یہ ڈرامہ بازی بھی شروع کر دی ہے کہ یکساں و نصاب تعلیم، اور یکساں و نصاب تعلیم کے نام پہ ایک فرقے جو سوچ ہے، جو اس کا کے نظریات ہیں، جو اس کے خیالات ہیں، اور جن کا یعنی معتدب حصہ یعنی غالب حصہ جو ہے وہ دشمنی اہل بیت پہ مشتمل ہے، یعنی ان کے اہل بیت کی مخالفت پر مشتمل نظریات اور تصورات کو وہ یکساں و نصاب تعلیم کے نام پہ وہ اس قوم کی نسلوں کی ذہن سازی کرنا چاہ رہے ہیں، اور ہمارے آنے والے مستقبل پر فرقہ واریت کے بدترین اثرات جو ہیں وہ مرتب کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہ المیہ ہے، یہ سانحہ یا حادثہ یا واقعہ، مگر جو بھی اسے نام دیں افسوسناک تو ہے، مگر یہ شرمناک بھی ہے. حیرت ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو، اپنے مستقبل کو اسلام کی تاریخ سے واقف کرانا چاہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اسلام کے لیے کی گئی 23 سالہ جانگسل جد و جہد سے آگاہ کرانے کا مقصد لے کر اٹھے ہیں. اسلام اور پیغمبر اسلام کے حوالے سے ہم اپنے عظیم الشان پیغمبر کے کارناموں، ان کے غزوات، ان کی زندگی کے یادگار و شاندار واقعات، ان کی سیرت، ان کے اصحاب اور ان کے اہل بیت علیہ السلام سے اپنی نوجوان نسل کو متعارف کرانے کا عزم رکھتے ہیں. لیکن یہ کیا، ہم رسول اللہ کی سیرت پہ لکھ رہے ہیں لیکن دعوت ذوالنشیر پہ خاموش ہے. اولین اسلام قبول کرنے والوں کے تذکرہ میں علی کو بچوں میں ڈال دیا. شیب ابی طالب کا ذکر موجود، قریش مکہ کی ستم رانیوں پہ طویل تفصیل موجود، لیکن علی کے والد ابو طالب کا ذکر غائب. ہجرت کا واقعہ موجود، لیکن شب ہجرت بستر رسالت پہ سونے والے کا نام لینا گوارا نہیں ہے. غزوات رسول میں بدر، احد، خندق، خیبر کی تفصیل موجود، مگر یہ غزوات کس کی شمشیر حیدری نے یادگار بنائی، بالکل گول کر گئے. کوئی حیرانی ہے کہ علی کے بغیر خیبر و خندق کا تذکرہ اور بدر و احد کے مارکے یکساں نصاب ترتیب دینے والے نابغوں نے مکمل وہ کیسے وہ سمجھ لیجیے. نبی کی سیرت لکھی گئی، لیکن کیا غدیر اور مبالغہ کے میدان سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی تعلق جو ہے وہ نہیں رکھتے. تاریخ اسلام میں یوم الخمیس کے جس کو یاد کر کے عبداللہ ابن عباس جیسا صحابی رسول اور مفسر قرآن اتنا روتا تھا کہ کہتا تھا ہائے وہ جمعرات کا دن، اور ثقیفہ کی کوئی اہمیت نہیں. قرآن پڑھائیں اور آیت مبارکہ کو نظر انداز کر جائیں، آیت تطہیر اور آیت مودت کو بھول جائیں، سورہ کوثر و سورہ منافقین اور سورہ تحریم سے منہ پھیر لیں. جمل و صفین اور فدق و کربلا پہ بحث نہ کریں.
کیا؟ اس لیے کہ اہل بیت کے مقام و مرتبہ کو چھپایا جائے اور اصحاب رسول میں سے ایک خاص جماعت کو، ایک خاص گروہ کو اس طرح پیش کیا جائے کہ گویا اسلام کی عظیم ستون تو وہی تھے، ان کے علاوہ تو باقی صحابہ میں سے بھی کوئی نہیں ہے، اور اہل بیت کا تو نام و نشان ہی نہیں ہے۔ جو بھی اسلام کی خدمات دی ہیں وہ چند ایک صحابہ نے دی ہیں کہ جو آپ کو بہت عزیز ہیں، جو آپ کو بہت پسند ہے۔ یہ اہل بیت سے دشمنی ہے کہ درود جیسی اہم ترین عبادت میں آپ صحابہ و ازواج کو بھی شامل کر کے آپ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا بخاری شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو درود ابراہیمی منقول ہے اور جو آپ سب لوگ اپنی نمازوں میں صبح و شام پڑھتے ہیں، کیا اس درود ابراہیمی میں اصحاب اور ازواج شامل ہیں؟ اسلام کیا آپ کی سوچ اور آپ کی پسند کا برون منت ہے؟ کیا اسلام آپ کے احکامات کا محتاج ہے کہ جو آپ چاہیں وہ آپ اپنی مرضی سے اسلام میں داخل کرتے جائیں؟ حالانکہ قرآن تو کہہ چکا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین تو مکمل ہو چکا، اب آپ کون ہوتے ہیں کہ اس میں اپنی مرضی سے اپنی پسند اور ناپسند سے اضافہ یعنی کرنے والے اور اس میں سے کچھ چیزیں بھی نکالنے والے؟ آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ اسلام کے نام پہ ملت مسلمہ کے مستقبل سے کھیل رہے ہیں اور ان کی نسلوں میں فرقہ واریت اور مسلک پرستی کے بیج بوئے جا رہے ہیں آپ کے ہاتھ سے۔ اتنا تعصب اور اتنی منمانی یعنی کہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بندے کبا دیکھ۔ یہ اہل بیت سے دشمنی ہے۔ آپ صحابہ و ازواج کو بھی درود میں شامل کر کے وہ کیا ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں؟ یاد رکھیں، ہمارے مکتب اہل بیت سے وابستہ بچے، ہماری نسلیں آپ کے عقائد کے جاننے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے اور نہ آپ کے عقائد کے جاننے کے پابند ہیں۔ ہم اپنے نظریے، اپنی فکر، اپنی آئیڈیالوجی سے 1400 سال سے جیسے وابستہ چلے آ رہے ہیں، ہم اسی شدت اور اخلاص کے ساتھ اسی سے وابستہ رہیں گے، اور ہماری آئندہ قیامت تک آنے والی نسلیں بھی اسی آئیڈیالوجی کی محافظ بن کے زندہ رہنا پسند کریں گی۔ آپ یہ یاد رکھیں کہ ہم مالک بن نویرہ کو قتل کر کے اس کی خوبصورت بیوہ کے ساتھ بغیر عدت پوری کیے، زبردستی اس کے ساتھ ہم بستری کرنے والے نام نہاد صحابی رسول سیف الاسلام، خود ساختہ سیف الاسلام کے متعلق کچھ نہیں جاننا چاہتے۔ ہم سید الشہداء حضرت حمزہ سلام اللہ علیہ ام رسول کا جگر چبانے والی زوجہ ابو سفیان کو صحابیہ بتسلیم نہیں کرتے۔ ہم اسلام کے بدترین دشمن اموی سردار ابو سفیان کو رضی اللہ کیوں کہیں؟ ہم یہ دیکھ کر انگشت بدندہ ہیں کہ یکساں نصاب میں ہم آہنگی کی بنیاد پر کرسمس، دیوالی اور ہولی کا تو ذکر ہے، لیکن اسلامی تہواروں میں کربلا کا ذکر نہیں ہے۔ اس تاریخ اسلام کے جس میں کربلا کا ذکر نہیں ہے، ہم اس کو تاریخ اسلام ماننے سے ہی انکاری ہیں۔ ہم اسے مسلمانوں کی تاریخ تو کہہ سکتے ہیں، لیکن تاریخ اسلام کا نام دینے پہ کبھی بھی ہم آداب نہیں ہو سکتے۔ کیا یہ بین المسالک ہو، بین المذاہب ہم آہنگی 7 کروڑ مکتب اہل بیت کے پیروکاروں کے لیے
اس مملکت کے ارباب اقتدار کو گوارا نہیں. ہم دیوالی، ہولی، کرسمس منانے پہ نہیں اعتراض کر رہے، لیکن جو آپ بین المسالک اور بین المذاہب ہمانگی کرسچنز اور ہندوؤں کے ساتھ یعنی گوارا کر لیتے ہیں، کیا وہ آپ مکتب اہل بیت کے پیروکاروں کے ساتھ وہ نہیں برداشت آپ کو کر پا رہے کہ آپ نے کربلا کا ذکر ہی اس سے نکال دیا ہے؟ یوم عاشور کے حوالے سے آپ تحریر دینے پہ بھی راضی جو ہے وہ نہیں ہے. ہم اس متعصبانہ، جانبدارانہ اور فرقہ وارانہ سوچ پر مبنی یکساں نصاب کی گھرونی سازش کی نہ صرف شدید مذمت کرتے ہیں بلکہ اس فرقہ وارانہ نصاب کو مسترد کرتے ہیں. آپ غزوات کا ذکر کرتے ہوئے علی کی شجاعت کا تذکرہ نصاب میں برداشت نہیں کر سکتے، لیکن آپ کی تاریخ تو ایران و روم کی فتوحات پہ بڑی نازاں ہے. ذرا اپنے قومی شاعر اقبال سے پوچھیں کہ وہ کیسر و کسرا پر فتوحات کا جو کریڈٹ ہے وہ کسے دے رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں ذرا کانوں کے پردے کھول کے میں سنیں کہ آپ کا فلسفی شاعر، حکیم الامت شاعر، دارائے راز شاعر اور ترجمان حقیقت شاعر مشرق کے علامہ اقبال جو ہے وہ فتوحات کیسر و کسرا یعنی کہ ایران اور روم کی جو فتوحات ہیں وہ اس کا کریڈٹ وہ کسے دے رہے ہیں؟ آئیے سنیں. مٹایا کیسر و کسرا کے استبداد کو جس نے، مٹایا کیسر و کسرا کے استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا؟ زور حیدر، فقر بوذر، صدق سلمانی. اقبال نے علی ہی نہیں، علی کے دیوانوں بوذر و سلمان کا، علی کے ساتھیوں کا بھی اسی وارفتگی سے تذکرہ کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ بسریں ز سیمائے کے سودم بر در غیر سجود بوذر و سلمان آیا. ز سیمائے کے سودم بر در غیر سجود بوذر و سلمان آیا. ایسی پیشانیاں، ایسے ماتھے، ایسی جبینیں کہ جن میں بوذر و سلمان سا وہ دیوانہ پن نہیں ہے، مستانہ پن نہیں ہے، وہ جانبازانہ سوچ نہیں ہے، وہ وارفتگی و فکر نہیں ہے. ایسے سجدوں سے، ایسی پیشانیاں کہ جو در غیر پہ جھکنے والی ہیں، ایسی پیشانیوں سے بوذر و سلمان کے سے سجدے ادا نہیں ہو سکتے. دیکھیں یہ آپ کا فلسفی شاعر اور قومی شاعر اقبال یہ کہہ رہا ہے. کربلا اور حسین کا ذکر نصاب سے نکال کے مطمئن نہ ہوں بلکہ پھر اپنے قومی شاعر اقبال کو وہ نصاب سے خارج کریں، کیونکہ وہ بھی حق گو شاعر ہے، حق بات پہ اڑ جانے والا ہے. وہ کسی مصلحت پسندی کا آپ کی طرف شکار نہیں ہوتا بلکہ حق کو حق کی طرح ہی بیان کرتا ہے. آئیے اقبال کیا کہہ رہا ہے. آپ کربلا کو اور حسین کو نصاب سے خارج بھی کر دیں، آپ اہل بیت کو اپنی نسلوں کے قانون تک ان کا ذکر نہ پہنچنے دیں، لیکن آپ کا قومی شاعر کیا کہہ رہا ہے؟ رمز قرآن از حسین آبوختے ہیں، ذاتش او شولہا اندوختے ہیں. کہ ہم نے تو قرآن کو حسین سے پڑھنا سیکھا ہے، ہم نے تو قرآن کے جو رموز و اسرار ہیں وہ حسین کی قربانی سے سیکھے ہیں. آئیے اور کیا کہہ رہا ہے آپ کا قومی شاعر. چو خلافت رشتہ از قرآن گسیخت حریت را زہر اندر کامری. جب خلافت نے حریت سے اپنا رشتہ توڑ لیا، قرآن سے اپنا رشتہ توڑ لیا، تو اس کی حریت کے اندر زہر کو گھول دیا گیا. اس کی آزادی حق بیانی
حق بیانی کے اندر زہر کو گھول دیا گیا، وہی زہر جو آج آپ اپنی نسلوں کے ذہنوں میں اور ان کی سماعتوں میں گھولنے جا رہے ہیں یکساں نصاب تعلیم کے نام پر۔ اور وہ سنیے کیا کہہ رہا ہے یعنی اقبال کربلا والے حسین کے متعلق کہ زندہ حق از قوت شبیری است، کہ حق کی جو قوت ہے، حق کا جو نام ہے، حق کا جو علم ہے، حق کا جو پرچم ہے وہ بلند ہے تو کس کی بدولت؟ زندہ حق زندہ ہے، از قوت شبیری است، شبیری کی قوت کے ساتھ حق آج بھی زندہ ہے۔ اس شبیر کی، فاطمہ کے لال کی، علی کے جگر گوشے اور نبی کے نواسے حسین کی عظیم ترین قربانی کی بدولت حق آج بھی زندہ ہے۔ باطل آخر دار حسرت میری است، اور اسی کی قربانی کی بدولت باطل آج بھی مردہ ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اقبال جس فتنے اور شرانگیزی کی خبر ایک صدی پہلے دے گئے ہیں، یہ وہی فتنہ ہے کہ کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بھول آگی۔ ہم آپ سے اور ارباب اقتدار سے یہ دست بستہ یہ گزارش کرتے ہیں کہ یکساں نصاب تعلیم کے نام پر یہ شرار بولابی مت پھیلائیں، وگرنہ یہ معاشرہ جو پہلے ہی فرقہ واریت کے عذابوں کو جھیل رہا ہے اور فرقہ واریت کے جہنم کا ایندھن میں بنا ہوا ہے، یہ اور زیادہ تباہی و بربادی کا شکار ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔